کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ ارشاد کریں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا ابوالکلام آزاد ایک زبردست محب وطن۔ جناب صاحبزادہ شوکت علی خان صاحب، فاؤنڈر ڈائریکٹر مولانا ابوالکلام آزاد عربک پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اور صاحبزادہ ڈاکٹر سولت علی خان صاحب۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ابھی یہاں نہیں ہیں، لیکن میرا یہ میسج ان تک امید کرتی ہوں کہ پہنچا دیا جائے۔ صدر محترم صلاح الدین خضر صاحب، مہمان خصوصی اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں جناب ڈاکٹر سولت علی خان صاحب اور ان کی فعال ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو سیمینار میں شرکت کی دعوت دی اور آگے بڑھنے کا موقع دیا، اور مبارکباد دیتی ہوں کہ اس ادارے نے عظیم الشان نایاب ہستی پر سیمینار منعقد کیا، جن کے نام پر اس شورائے آفاق ادارے کا نام جناب صاحبزادہ شوکت علی خان صاحب نے رکھا، مولانا ابوالکلام آزاد۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور ان کے نام کی برکت سے اور یہاں کے علم پرور لوگوں کی محنت سے یہ ادارہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام اسی طرح روشن کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ تاریخ ساز ہستیاں تو ہو جایا کرتی ہیں جو دیگر لوگوں سے ممتاز ہوتی ہیں، لیکن جو تاریخ ساز ہستیوں میں ایسی ہو جو وقار شخصیت کی حامل ہو، وہ محترم مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت ہے۔ میرے مقالے کا عنوان مولانا ابوالکلام آزاد ایک زبردست محب وطن ہے۔ مولانا آزاد کو اللہ پاک و برتر نے بہت سی خوبیوں سے متصف کیا تھا۔ آپ زبردست مدبر تھے، بہترین صحافی تھے۔ آپ 11 نومبر 1888 میں مکہ شریف سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم جناب خیر الدین صاحب تھے اور آپ کی والدہ عالیہ بیگم تھیں۔ آپ کے والد محترم آپ سبھی کو لے کر کلکتہ میں آ کر بس گئے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ آپ نہایت ہی ذہین تھے اور کئی زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ آپ کی شریک حیات زلیخا بیگم تھیں۔ آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے۔ آپ نے خواتین کی تعلیم پر بھی بہت زور دیا۔ شعر و شاعری اور غزل گوئی کا ذوق ابوالکلام کو بچپن سے ہی تھا۔ آپ آزاد تخلص فرماتے تھے۔ محسن انسانیت فخر دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولانا کو بڑی محبت تھی۔ جیسا کہ اس وقت مجھے ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس شعر سے بھی جذبہ محبت والہانہ طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، آزاد پر بھی ایک نگاہ لطف یا رسول، آزاد پر بھی ایک نگاہ لطف یا رسول، ہے دل میں آرزوئے شفاعت بھری ہوئی۔ آپ نے قرآن شریف کی تفسیر بھی لکھی ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ایک ضخیم کتاب کی شکل میں تحریر فرمائی۔ یہ ان کا ایک شاہکار کارنامہ ہے۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی محبت مولانا موصوف کی رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں بڑی چالاکی سے تفرقے ڈالنے کی سازش کی، اور اس سازش سے نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ہم وطن آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد میں اپنے ہی دوسرے ہم وطنوں کو نہ صرف بھول گئے بلکہ اس سلسلے میں کسی نے بھی کسی کی قربانی کو یاد نہیں رکھا اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ انگریز جب ہندوستان سے گئے تو جیسا کہ ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، وہ ہم ہندوستانیوں میں تفریقے کا بیج بو گئے۔ اب وہ جنریشن قریب ختم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوؤں میں پھر سے محبت اور بھائی چارہ قائم ہوا ہے۔ یہ بھی مولانا آزاد کی اس وقت کی دور اندیشی کا ثمرہ ہے۔ مولانا ہندوستان ہی میں رہے، آج ان کی آواز ہواؤں میں اب بھی گونج رہی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بارہا کہا ہے
فرشتہ یہ آ کر کہے کہ میں تمہیں سوراج دلاتا ہوں بشرطے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میں ایسا سوراج لینے سے انکار کر دوں گا۔ جب ملک کا بٹوارا ہوا اور پاکستان بنا تو انگریزوں سے جو معاہدہ ہوا اس کاغذ پر سارے لیڈرز کے دستخط موجود ہیں، صرف مولانا ابوالکلام آزاد کی بے مثال شخصیت ہی ایسی تھی کہ مولانا نے اس پر بھی اپنے دستخط نہیں کیے۔ علامہ اقبال کا مولانا کے کردار پر یہ شعر پوری طرح صادق آتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ مولانا آزاد کے بارے میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے، پرانی پیڑھی کے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آزاد کے لیٹوں کو پسند کیا، ان میں ایک علامہ شبلی نعمانی تھے، اور نئی پیڑھی کے دماغ میں بھی ان کے لفظوں سے ایک ابال پیدا ہوا، جن کی کوشش کا نتیجہ آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آزاد فضا میں بے فکری سے سانس لے رہے ہیں۔ اس آزادی کو حاصل کرنے میں ان کا ہفتہ وار اخبار الہلال ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی بدولت ہندوستان کے نوجوانوں میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ چار سو بدل جائے۔ آپ کی کتاب غبار خاطر ایک شاہکار ہے۔ مولانا آزاد کو اپنے ملک سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ ان کی ایک تقریر سے لگا سکتے ہیں۔ آپ تقریر میں فرماتے ہیں، عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کی بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں، اگر تم صرف اپنے لیے زندہ ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہو۔ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جو آپ نے قوم کی خدمت میں صرف نہیں کیا۔ پہلے تو جنگ آزادی کے سالار کی حیثیت سے ملک کو آزادی دلائی، پھر ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کے اعلیٰ منصب کو عزت بخشی، پرائمری ایجوکیشن سسٹم، یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن، سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن آپ ہی کی دین ہے۔ آپ کو موسیقی سے خاص لگاؤ تھا، اس لیے آپ نے 3 ادارے قائم کیے، ساہتیہ اکیڈمی، سنگیت ناٹک اکیڈمی اور سنگیت کلا اکیڈمی۔ مستقبل کا ہندوستان آپ کو امام الہند کے نام سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ یوں چلا بادِ خزاں کا ایک جھونکا دفعتاً، یوں چلا بادِ خزاں کا ایک جھونکا دفعتاً، رہ گیا مرجھا کے تہذیب و تمدن کا چمن۔ یوں چلا بادِ خزاں کا ایک جھونکا دفعتاً، رہ گیا مرجھا کے تہذیب و تمدن کا چمن۔ اب چمن اس فضا میں اے دل نہ کھل نہ پائے گا، اب چمن اس فضا میں اے دل نہ کھل نہ پائے گا، ابوالکلام آزاد کا ثانی نہ مل نہ پائے گا۔ مولانا آزاد کا انتقال 22 فروری 1958 کو ہوا۔ مولانا آزاد کو ان کے انتقال کے بعد 1992 میں بھارت رتن سے نوازا گیا۔ آپ کا یوم پیدائش 11 نومبر کو پورے ہندوستان میں نیشنل ایجوکیشن ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، جو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اب میں جناب سولت علی خان صاحب کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ مقالے جنرل میں شائع ہوں گے اور ان سے آنے والی نسلوں کو بھی یہ نالج دستیاب ہوگی۔ میں اپنے آپ میں بھی فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں یہاں اس عظیم الشان ادارے کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں اور آج اپنے سینئرز کے سامنے قلم فرسائی کی جسارت کی ہے۔ ابھی میرا قلم نوآموز ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی کی طلبگار ہوں۔